چیلنج یہاں پر آتا ہے, کبھی ڈیسیشن میکنگ میں چیلنجز آتے ہیں, کبھی باؤنڈری سیٹ کرنے میں چیلنج آتے ہیں, تو آپ کا اپنا بھی ایکسپیرینس رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, پہلی بات تو یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے بچوں کو انڈیپینڈنٹ یونٹ میں زیادہ بہتر ہے پالنا یا جوائنٹ فیملی زیادہ بہتر آئیڈیا ہے؟ اچھا دیکھیے, یہ بہت انٹرسٹنگ کویسچن ہے مہوش, بیکاز دونوں کے اپنے پرکس ہیں, انڈیپینڈنٹلی ریز کرنے کے بھی اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی. جوائنٹ فیملی میں آپ کو ایک سپورٹ سسٹم آپ کے پیچھے ہوتا ہے, ایک بچوں کے لیے کاؤنسلنگ گائیڈنس آپ کو فری میں مل رہی ہوتی ہے, بیبی سٹنگ آپ کو فری میں مل رہی ہوتی ہے, آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں, یو ناٹ ورڈ, پیچھے کچھ نہ کچھ آپ کو پتہ ہے, دادا دادی کوئی نہ کوئی پیچھے ہوگا جو دیکھ لے گا. تو یہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ ایک آپ کو سپورٹ ہے آپ کا. لیکن دین آن دی ادر ہینڈ لائک یو سیڈ کہ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ پھر آپ یو نو آپ پہ کویسچن ریز ہونے لگتے ہیں آپ کی پیرنٹنگ پہ. تو وہ چیزیں تھوڑی سی بیسکلی اس کا یس اور نو جواب اس لیے نہیں ہے بیکاز اٹ آل ڈپینڈز آن یور سرکمسٹانسز. اکثر ایسا نہیں ہوتا پورا غصہ مائیں اپنے بچوں پہ نکالتی ہیں. شبین, جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ کمیونیکیٹ کریں, اکثر پرابلم کمیونیکیشن کا ہی ہے ایز اے ڈاٹر ان لا. تو کمیونیکیشن کیسے کی جائے؟ کمیونیکیشن از دا مین تھنگ, بیکاز جب جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتی ہے اس میں جو ہے فادر جو ہیں, ایک جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے آپ کو ایک سپریٹ, آپ کی انٹرفیئرنس تھوڑی سی کم ہو جانی چاہیے, آپ کا ایک آٹونومی ہونی چاہیے کہ آپ اپنی ڈیسیشنز اپنے بچوں کی پرورش کی آپ تھوڑا سا اس میں وہ, مگر اس میں پھر دادا دادی آ جاتے ہیں. اتھارٹی جو ہوتی ہے ڈیسیشن میکنگ کی وہ دادا دادی کے اوپر ہوتی ہے, تو یو کانٹ ڈو مچ. اس میں جو ہے کمیونیکیشن میں بھی آپ کے بہت سارے لیولز آ جاتے ہیں کہ اچھا یہ اگر کرنا ہے تو اس سے پوچھو, وہ بھی آپ کو مشورے دے رہا ہے, یہ بھی مشورے دے رہا ہے, تو آپ کی جو ہے یو آر ناٹ دا اونلی ڈیسیشن میکر. اور کمیونیکیشن بھی بہت ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے, آپ صحیح بات نہیں کرتے, دوسرا جو ہے وہ آپ کی بات جو ہے وہ دوسرے طریقے سے لے رہا ہوتا ہے. اگر آپ کی ساتھ آپ نے کچھ بولنا چاہ رہی ہیں وہ مس انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, انہیں پسند نہیں ہے ہمارا بچوں کے. ہاں, اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے, ہم تو لاڈ میں کر رہے ہیں یہ. شبین, ایک اور چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ جو ہسبینڈز ہوتے ہیں نا, انہوں نے ہمارا گھونگھٹ اٹھاتے ہی بتایا ہوتا ہے امی کسے کچھ نہیں کہنا, یا میں نہیں سنوں گا کہ تم میری امی. اب جب وہ شروع میں کیا کرتا ہے کہ اپنی جان چھڑاتا ہے کہ یار نہ ہی میں اس معاملے میں پڑھوں گا, بھائی امی کے آگے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا, تو وہ بیچاری جو خاتون ہے ان کو تو وہ کمیونیکیٹ کرنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے نا, بیکاز اس کو پہلے دن ہی بتایا ہوا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کہنا ہے نا. تو دیکھیے آپ کو کتنا ایک جو نئی شادی ہوئی ہے اور بچے بھی اگر نیو پیرنٹس ہیں تو ان کو کتنی اسٹرگل سے گزرنا پڑ رہا ہے. دے ہیو ٹو ڈیل ود دا ریلیشن شپ ود دی ان لاز, پھر اپنے ہسبینڈ کو ریلیشن شپ اور اپنے بچوں کی ریلیشن شپ, اور بہت ساری جو ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں وہ بیچ میں آ جاتے ہیں, انوالو ہو جاتے ہیں ڈیسیشن میکنگ میں. آپ ایک بہو ہیں, آپ کی کوئی سے نہیں ہے, ہم نے اس کو اسٹیبلش کر لیا, اور یوزلی 90% فیملیز میں ایسے ہی ہوتا ہے, اور اگر آپ کی سے ہوتی ہے تو پھر آپ پہ بدتمیز کا لیبل لگ جاتا ہے. ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ ایز ادر فیملی ممبرز آپ کس طرح اس پورے پروجیکٹ کو لے کے چلیں, ہم اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن ابھی ہمیں اس بہو کے کانٹیکس میں بات کریں. ایز اے مدر کانفلکٹ بھی اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, کمیونیکیشن لائنز بھی اوپن نہیں ہیں, اور بچے بھی اب آپ کے قابو میں نہیں ہیں. ایز اے مدر کیا رول ہونا چاہیے, ایز اے وائز مدر کس طرح آپ ان کو کلیئرٹی کیسے لیں, اسٹیبلش کیسے کریں؟ دیکھیں ایز اے مدر آپ سر نہ سوچو کہ اتنا مشکل سوال میرے کندھوں پہ ڈال دیا. امپورٹنٹ بھی ہے, اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. ایز اے مدر سب سے پہلے جو پرائم آپ رسپانسبلٹی بھی ہے اور جو آپ جہاں سے اسٹیپ لے بھی سکتے ہیں اسٹارٹنگ میں, وہ اپنے بچوں کے تھرو ہے. سب سے پہلے اپنے بچوں سے کمیونیکیشن لائن اوپن کریں, اس کے بعد جا کے, کیونکہ اگین جیسے انہوں نے کہا کہ اتنی زیادہ کھچڑی پکی ہوئی ہوتی ہے, اتنے زیادہ لوگوں کے اوپینینز ہوتے ہیں, اینڈ بچے یور رائٹ وہ ایکسپلائٹ بھی کرنے لگتے ہیں, دے انڈرسٹینڈ واٹس ہیپننگ, تو وہ کہیں نہ کہیں سے اپنا مطلب پورا کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنی کمیونیکیشن لائن اور اپنی انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلش کرنی ہے بچوں سے, اور ان کو یہ بتانا ہے. جیسے کہ ابھی ایگزامپل بڑی اچھی تھی کہ یو نو آپ نے ایک چیز پہ ریسٹرکٹ کیا, دادا دادی کے پاس وہ بچہ گیا, اس کو وہاں سے مل گیا. کافی گھروں میں شوگر انٹیک وغیرہ کا ایشو ہوتا ہے کہ کئی ماں باپ ہوتے ہیں وہ سونے سے 2-3 دن پہلے کوئی میٹھا نہیں دیتے, 2-3 گھنٹے پہلے دادا دادی کے پاس جائیں گے, ان سے چاکلیٹس بھی مل جائیں گی, کینڈیز برش کرنے کے بعد بھی کچھ مل جائیں گی. تو سب سے پہلے تو آپ بچوں کو یہ کمیونیکیٹ کریں کہ آئی ایم ناٹ دا ولن ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ سب سے پہلے ان کو بتائیں کہ دیکھیں میں تمہاری بیسٹ فرینڈ ہوں, ہاں میں تمہاری بیسٹ فرینڈ ہوں, آئی ایم یور بگیسٹ ویل وشر, بگیسٹ سپورٹر, اینڈ آئی ایم ناٹ دا ولن ہے. بٹ ہاں بچے بھی کنفیوز ہو جائیں گے, ظاہر ہے آپ اگر چھوٹی ایج سے بڑے ہو رہے ہیں تو ان کے بھی ڈفرینس آف اوپینینز یو نو, اور وہی بات ہے کہ کہیں پھر ایسا ہوتا ہے کہ نیگیٹیوٹی آنے لگتی ہے. بچے بھی کبھی کہتے ہیں کہ اچھا یہ ایسے کہہ رہی ہیں, یہ ایسے. اب جیسے آپ چھوٹی سی ایگزامپل لے لیں کہ آپ اپنے بچے کا ہاتھ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے, اگر اپنے بچے کے ہاتھ آپ کے گندے ہیں, آپ اگر نہیں دھلائیں گی
تو آپ پہ یہ تنقید ہوگی کہ آپ نے ہاتھ نہیں دھلائے. اگر آپ دھلائیں گے اچھی طرح تو یہ تنقید ہوگی کہ اتنی دیر سے پانی کھلا ہوا ہے آپ دھلا ہی نہیں ہیں. تو یو نو دس ہیپنس. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور بچے یہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آئی ایم ناٹ دا ولن ہے. اگر میں کوئی ریسٹرکشن آپ پہ لگا رہی ہوں یا اگر میں آپ کو بتا رہی ہوں تو میں آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں. اس وقت آپ سے سوال یہ کہ بڑوں کے ساتھ کمیونیکیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ کمیونیکیشن ان دس کیس. آپ کیا ٹپ دیں گی کہ اگر آپ کو ڈیفیکلٹ لوگوں سے کانورسیشن کرنی ہے تو وہ کون سا طریقہ ہے جو کہ سکسیزفل ہو سکتا ہے؟ جی سب سے پہلے تو آپ فوراً ریئیکٹ نہیں کریں. میں سب کو کہوں گی تھوڑا سا آپ یا تو سائلنس از ویری سائلنس. اور سائلنس یہ منہ بنا ہوا ہے ایسا ہاں منہ سڑا کے بیٹھی ہیں برتن پٹخ رہی ہیں وہ والی سائلنس نہیں کہ آپ کی اس سے بھی باڈی اسٹرکچر سے بھی وہ کہ پتہ چل جائے کہ ان کو غصہ آ رہا ہے. وہ والا سائلنس نہیں. آپ کو یو نو آپ کو بس چپ رہ کے لیٹ گو کرتے ہیں. ٹھیک ہے پٹ یور سیلف ان دیئر شوز کہ وہ کس زمانے سے بات کر رہے ہیں اور ان کے کیا بلیوز ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں. اب زمانہ چینج ہو گیا ہے. ان کے زمانے میں چیزیں نہیں تھی بٹ دے آر کیرینگ دیٹ بلیوز دیٹ. ہمارا بھی حال ہونے والا ہے. ہم بھی آگے 40 سال سب کے سب کانشیس میں. اور بچے بھی دیکھ رہے ہیں اماں اپسیٹ ہیں غصہ نکل رہا ہے ان کے تو ان کے بھی سب کانشیس میں جا رہا ہے کہیں نہ کہیں. when they'll grow up they will also وہ ان کی سب کانشیس میں جا رہا ہے وہ ہیبٹس بن رہی ہیں ان کی. سو the best thing is not to react. اگر آپ فوراً ریئیکٹ کریں گے بچے بھی آپ پہ مطلب وہ سیکھ رہے ہیں وہ بھی ریئیکٹ کریں گے وہ بھی دادا دادی کو کل جواب دے دیں گے کل کو. تو جسٹ ڈونٹ سے بیکاز ورڈز جب غصے میں آپ کے جو ورڈز نکلتے ہیں وہ یو کانٹ ٹیک دیم بیک. تو پہلا تو آپ ریئیکٹ نہیں کریں. آپ چپ رہیں ریئیکٹ نہیں کریں. اس کے بعد لیٹ گو کرنے کی کوشش کریں. تو پٹ یور سیلف ان دیئر شوز کہ یار انہوں نے جو بولا ہے اس کا مطلب کیا ہے. مطلب ڈونٹ ان کی ورڈز کو آپ لے کے وہ نہیں کریں. آپ اس کا وہ کریں کہ وہ کیوں بول رہے ہیں پیار میں بول رہے ہیں بچوں کے وہ دادا دادی لاڈ کر رہے ہیں اس لیے شاید بول رہے ہیں. پرابلم کہاں آتا ہے جب گرینڈ پیرنٹس اور پیرنٹس ایک پارٹی نہیں ہوتے ایک ٹیم نہیں ہوتے. ہم یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ ہم سب مل کے اس بچے کو ایک بہتر انسان بنانا چاہ رہے ہیں یا یہ جو تمام ہمارا ایفرٹس ہیں اس بچے کی بیٹرمنٹ کے لیے. تو گرینڈ پیرنٹس کو بھی ضروری ہے کہ وہ پیرنٹس کے ساتھ دوستی والا اور ایک ٹیم ورک ڈیولپ کریں جو کہ صرف اسی صورت میں ممکن ہوگا جب ہم اپنی انا کو اٹھا کے صندوق کے اندر رکھ دیں گے رضائیوں کے نیچے.